السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو ہم لوگوں نے بنائی تھی، اس میں مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ تینوں ائمہ کرام جو تھے وہ رفع یدین کے قائل تھے۔ تو اس ویڈیو کے بنانے کے بعد جیسے ہم لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو واٹس اپ آئے میرے پاس اور کمنٹس وغیرہ آئے میرے پاس کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس کیا دلیل ہے کہ تینوں ائمہ کرام رفع یدین کے قائل تھے۔ آئیے پوچھتے ہیں اور ویلکم بھی کرتے ہیں مفتی محمدی صاحب کو تاکہ وہ ہمیں اس جو سوال ہے اس کا جواب دے دیں، اور اسی ویڈیو کے اندر اس کمنٹ باکس میں نا آپ کو پہلی والی ویڈیو جو ہم لوگوں نے بنائی تھی وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہم نے یہ عرض کی تھی اور پھر کر دیتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جی اور یہ ایسی سنت ہے کہ جس پر رسول اللہ کے صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، محدثین کرام سے لے کر ہوتا ہوا یہ سلسلہ آج تک اس 15ویں صدی میں بھی مسلمان عمل پیرا ہیں۔ جی یعنی اتنا یہ تواتر سے عمل جاری ہے الحمدللہ۔ چند لوگ جو ہیں جو جس طرح ہمارے ہاں ہندوستان کے لوگ، ہندوستان سے مراد جو سابقہ ہندوستان تھا جس میں بنگال ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، یہ لوگ نہیں کرتے، یا یورپ میں جو یہاں سے مسلمان شفٹ ہوئی ہے بس ارد گرد سے گئے، ان میں کچھ لوگ نہیں کرتے۔ یورپ میں بھی چونکہ کچھ مختلف مسلمان ہیں، لیکن یورپ میں نے دیکھا بڑے بڑے باکسر ہو گئے، ہاں ایک رشیا باکسر ہے اور ایک امریکہ پتہ نہیں UK کا باکسر تھا، وہ بھی رفع یدین کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ہاں تو اس طرح کے اگر چند لوگ جو ہیں اس طرح ہندوستان کے لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تو ان کے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جی کیونکہ اصل بات تو ہے قرآن اور حدیث کی، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور حدیث میں واضح طور پہ بخاری، مسلم، دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہیں۔ جی جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ بخاری و مسلم میں صرف 11 حدیثیں رفع الیدین کرنے کی ملتی ہیں اور نہ کرنے کی ایک بھی نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ عرض کی تھی کہ ائمہ اربعہ میں، حالانکہ ائمہ اربعہ ٹوٹل اربعہ ہیں ہی نہیں، جی یعنی یہ بات میں بڑی پوائنٹ کی اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے روافظ میں وہ 12 امام جی اور اہل سنت میں 4 امام، نہیں 4 نہیں ہے، نہ وہ 12 ہیں یا نہ یہ 4 ہیں، اچھا ائمہ بہت زیادہ ہیں، ان 4 سے پہلے بھی ائمہ تھے، ان 4 کے بعد بھی ائمہ ہیں۔ اچھا، یہ بہت اہم نقطہ ہے ویسے۔ ٹھیک ہے، ائمہ اربعہ میں اگر پہلا امام دیکھا جائے امام ابو حنیفہ، جی امام ابو حنیفہ کے استاذ بھی تو کوئی ہوگا نا جی کہ خود ہی امام بن گئے، جی ایسے استاذ ہے تو وہ امام نہیں ہے، جی، اس کا بھی کوئی استاد ہوگا، اس کا بھی کوئی وہ استاد بھی تو ہوگا۔ وہ بھی امام ہے۔ امام عطا بن ابی رباح امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، اچھا، بخاری کے راوی ہیں۔ تو پھر محدود کیوں کر دیتے ہیں ان 4 محدود کو؟ کر دیے ہیں، محدود اپنے مقصد باطلہ کے لیے کیا ہے نا، اچھا ٹھیک ہے، ایک مخصوص فقہ بنائی، امام صاحب کی طرف تھوپی اور پھر اس کے پیچھے پیروی شروع کر دی، اور چونکہ پھر اس کو وہاں تک بند کرنا مقصود ہے تاکہ آگے نہ جا سکیں لوگ۔ اچھا اگر امام ابو حنیفہ سے پیچھے چلا جائے تو امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرنے والے ہیں۔ اچھا، امام ابو جو حنیفہ امام رحمۃ ابو اللہ حنیفہ کے استاد استاذ ہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں میں اگر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں عبداللہ بن مبارک بہت بڑا نام ہے، محدث ہیں وقت کے، اچھا ٹھیک ہے، امام بخاری کے استاذ ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرنے والے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اور ائمہ اربعہ کی اگر بات کی جائے تو ائمہ اربعہ میں ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے، باقی تینوں کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بات کی تھی اور آج بھی ہم اس بات پہ قائم ہیں۔ اچھا، وہ مجھ سے اگر دلائل مانگ رہے پبلک کوئی کہتی ہے کہ حوالے، تو ہم پبلک کے لیے حوالہ شیئر کر دیتے ہیں، جی لیکن اگر کوئی مولوی کہتا ہے کہ نہیں تو پھر میدان مناظرہ بنا لیتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پبلک بھی تماشا دیکھ لے گی انشاءاللہ کہ کیسے مولوی کے دلائل کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ پبلک کے لیے ہم دلائل شیئر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے موطا الامام مالک، ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہے، اور حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے۔ اچھا بخاری وغیرہ مسند احمد سے پہلے امام مالک حدیث کی سب سے پہلی کوئی کتاب اگر وہ باقاعدہ حدیث کی کتاب ترتیب دی گئی ہے تو وہ امام مالک کی دی گئی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا الامام مالک، جس کے رد میں حنفیوں نے کتاب لکھی ہے، اچھا موطا محمد بن حسن شیبانی جو ہے نا، یہ امام موطا امام مالک کے رد میں لکھی گئی ہے۔ اچھا یہ علمی بات عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔
موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے. موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ رفع الیدین کرنے کا حدیثیں بیان کرتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کئی ائمہ نے رفع الیدین کرنے کا جو ہے نقل کیا ہے. اس طرح ہمارے پاس جامع ترمذی ہے، تو جامع ترمذی میں ابواب الصلاۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر باب ما جاء فی رفع الیدین عند الرکوع، اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب رفع الیدین کرنے کی حدیث نقل کرتے ہیں تو کرنے کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، کئی صحابہ کے نام لیے، نام لینے کے بعد کہتے ہیں یہ سارے کے سارے رفع الیدین کرنے والے تھے. اور جب ائمہ کی بات آئی تو امام مالک، امام معمر، امام اوزاعی، امام سفیان بن عیینہ، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق، امام عبداللہ بن مبارک، یہ سارے کے سارے رفع الیدین کرنے والے ہیں. اچھا یہ کس نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. اچھا وہ یہ سارے ائمہ کا نقل کرتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والے ہیں. اچھا کرنے والے کرنے والے ہیں، جس میں ائمہ ثلاثہ آ گئے. جی. ائمہ ثلاثہ کے ساتھ امام زہری آ گئے، جی. امام سفیان بن عیینہ آ گئے، اور امام عبداللہ بن مبارک آ گئے، اور امام معمر آ گئے، اور کئی ائمہ اس میں آ گئے جس میں حسن بصری بھی ہیں، عطا بھی ہیں، عطا بن ابی رباح، طاؤس ہیں، مجاہد ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. یہ تمام ائمہ سلف جو ہیں رفع الیدین کرنے والے ہیں. اچھا. امام مالک کی اپنی کتاب موطا میں یہ بات موجود ہے. بعض مالکیوں نے نقل کیا ہے کہ امام مالک نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کا کہنا معتبر نہیں ہے. جی. اس لیے کہ جس طرح آج بعض حنفیوں نے امام ابو حنیفہ کے خلاف فتوی دی ہوئی ہیں. اچھا. تو ان کا کہنا کوئی وزن نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ امام مالک کی اپنی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. امام مالک خود رفع الیدین کرنے کی حدیثیں لا رہے ہیں. اس کو یوں سمجھ لیے جائے، آسان ہے کہ جس طرح اب مالکی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. جی. کوئی اہل علم اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ یہ امام مالک کا طریقہ ہے. اچھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود موطا میں ہاتھ باندھنے کا باب قائم کرتے ہیں. اچھا باب قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ باندھنے کے وہ قائل تھے نا. کیسے وہ پھر ہاتھ چھوڑ کے اوپر دیں؟ چھوڑنے کا تو ان مالکیوں سے پوچھا جائے نا جنہوں نے تقلید میں کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ جب انہوں نے ظالم حاکم نے جبر کیا، ظلم کیا، تو ہاتھ اٹھانے کے وہ قابل نہ رہے. ہاتھ چھوڑ دیے، اٹھا ہی نہیں جاتے. اب مالکیوں نے دیکھا تقلید شروع کر دی. تو مالکیوں کا کہنا وزن نہیں ہے، وزن تو امام مالک کا کہنا ہے. صحیح ہے. امام مالک خود رفع الیدین کرنے کی حدیثیں موطا میں نقل کرتے ہیں. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام محدث حدیث نقل کرے اور عمل نہ کرے؟ جی صحیح ہے آپ کی بات. یا تو اس کے خلاف حدیث نقل کرتے ہیں نا امام مالک، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ حدیث نقل کی ہے، یہ بھی کی ہے، شاید اس پہ عمل ہو. لیکن امام مالک صرف رفع الیدین کرنے کی حدیثیں لا رہے ہیں، نہ کرنے کی نہیں لا رہے. اس کا مطلب ہے امام مالک کرنے والے تھے. حدیث پہ تو عمل کرتا ہے بندہ. صحیح. ہم جیسا بندہ حدیث آتے تو عمل کرنے سے نہیں رہتا، کہتا عمل کروں. امام مالک جیسا آدمی عمل نہ کرے. امام شافعی کی بات کی جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام ہمارے ہاں لائبریری میں اس میں موجود ہے. الام بہت مشہور و معروف کتاب ہے. الام کے اندر نماز کے بیان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھا ہے، رفع الیدین کرنے کی حدیث بیان کی ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ میں اپنے جتنے متعلقین ہیں سب کو حکم کرتا ہوں کہ وہ رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کریں. اچھا. رہ گیا پیچھے امام احمد بن حنبل. تو امام احمد بن حنبل کی جو مسائل ہیں جو ان کے شاگردوں نے نقل کیے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح مسائل ابی داؤد ہے، مسائل صالح ہے، مسائل عبداللہ ہے، یہ وہ ہیں جو ان کے شاگردوں نے نقل کی ہے. صالح عبداللہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے. اچھا. صالح کے اندر، مسائل صالح کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا بیٹے نے کہ اے ابو جان، اے امام صاحب، کہ ایک بندہ ہے وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ وہ رفع الیدین کرتا ہے لیکن اس کے مقتدی رفع الیدین نہیں کرتے. اچھا. اور مقتدی اسے تانا بھی دیتے ہیں کہ یہ رافضی ہے، رفع الیدین ان کی طرح کرتا ہے، تو کیا وہ رفع الیدین چھوڑ دے؟ اچھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، وہ رفع الیدین نہ چھوڑے، بلکہ رفع الیدین کو جاری رکھے اور ان لوگوں کو پیار سے تبلیغ کرے. صحیح. پھر ایک اور جگہ سوال ہوا اسی کتاب میں، کہا گیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بندہ ہے وہ رفع الیدین نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو مقتدی کیا اس امام کی پیروی کرے رفع الیدین کرنے میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مقتدی اس معاملے میں پیروی نہیں کر سکتا. کیوں
کہ یہ جو رفع الیدین نہیں کر رہا یہ تو سنت کے خلاف کر رہا ہے، سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرنے کو سنت قرار دے رہے ہیں اور عمل کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کی مسند احمد میں حدیث کی کتاب میں رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں۔ اچھا، آج بھی آپ دیکھ لیں حنبلی رفع الیدین کر رہے ہیں، مالکی کر رہے ہیں، شوافی کر رہے ہیں۔ ابھی یہ رفع دین کا نا ابھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے تو ہم عرض کرتے ہیں بھائی میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر، جا کے چیک کریں۔ عرب ممالک میں جہاں شوافی ہیں، جہاں حنابلہ ہیں، جہاں مالکی ہیں، وہاں سارے لوگ رفع الیدین کر رہے ہیں۔ یہ تو گھمن ہے سرگودے کا ایک بدبخت مولوی، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ امام مالک کی طرف وجہ سے رفع الیدین کرے تو ٹھیک، کوئی شافعی کی وجہ سے کرے ٹھیک، کوئی احمد بن حنبل کی وجہ سے ٹھیک، لیکن اگر کوئی بندہ حدیث کی وجہ سے رفع الیدین کرے تو وہ غلط۔ لا حول۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ وہی گھمن ہے جس نے ایک دو سے خطرناک فتوی دیے تھے جو یہ وہی ہے الیاس گھمن، وہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنی بات آتی ہے تو مان جاتے ہیں کہ مالکیہ رفع الیدین کرتے ہیں، حنابلہ کرتے ہیں، شوافی کرتے ہیں، کوئی نہیں مانتا تو جا کے چیک کر لے۔ صحیح ہے۔ تو سارے جب کر رہے ہیں، اچھا پھر ایک سندھ سے ایک دجال مولوی ہے، اس نے جناب ایک ویڈیو جاری کی، ایک امام کا ویڈیو جاری کی کہ وہ رفع الیدین نہیں کر رہا، حرم کا ایک امام ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں وہاں سینکڑوں ائمہ جو ہیں پوری سعودیہ کے، 20 ائمہ حرمین کے، وہ سارے رفع الیدین کرنے والے ہیں۔ اچھا، وہ آپ کو نظر نہیں آتے، اور ایک نے اگر چھوڑ دیا تو آپ کو وہ دلیل نظر آ گئی۔ دیکھا جائے تو اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، اکثریت کو دیکھا جائے۔ ایک کو دلیل پکڑنا ہے تو امام ابو حنیفہ کو ہم دلیل پکڑ لیں بھائی، وہ نہیں کرتے۔ صحیح ہے۔ ایک کی تو بات ہی نہیں ہے، ایک کا تو وزن ہی نہیں ہے نا۔ صحیح۔ وزن تو ہے جمہور اہل علم کا، جمہور محدثین کا، جمہور ائمہ کا، جمہور سلف کا۔ جی۔ اکثر اہل علم اس پہ رفع الیدین کرنے والے ہیں۔ اچھا، حرمین شریفین میں یہی ہو رہا ہے۔ اگر ایک آدھا امام، اگر جس طرح آج فتنوں کا دور ہے، کوئی ایک آدھا امام اگر کسی اپنے علم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ نہیں کر پاتا یا نہیں کر رہا، تو ہم جب تک اس امام سے ہماری ملاقات نہیں ہے تو ہم اس امام پہ تو حکم نہیں لگا سکتے جی، کہ وہ کیوں نہیں کر رہا۔ صحیح۔ لیکن وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث، اور شواہد کیا ہیں کہ رسول اللہ کی اس حدیث پر ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، ان گنت رسول اللہ سے لے کر آج تک ائمہ، محدثین، علماء، عام مسلمان عمل پیرا ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو یہ اس لیے رفع الیدین کرنا میرے خیال میں بہت بہتر اور سنت ہے، بلکہ ایک بطور جو ہے نا وہ کہتے ہیں نمونہ، ایک بڑا پیارا حوالہ بھی ہے۔ اناف کی 40 رکنی کمیٹی تھی۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو نیچے شورا تھی نا، اس کی اپنی، یہ ہمارے بقول نہیں، یہ اناف کے بقول۔ اچھا، اناف کے بقول کسی حنفی عالم سے پوچھے نا، یعنی یہ فرقہ واریت والی بات نہیں ہے، جی، یہ بڑے پائے کی بات ہے۔ ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ کی جو ہے نا وہ 40 رکنی کمیٹی تھی۔ اچھا، 40 رکنی کمیٹی میں ایک امام ایسے تھے کہ جو رفع الیدین کرنے والے تھے 40 رکنی کمیٹی میں ایک امام کمیٹی میں، کیونکہ حنفی ہیں، حنفی سارے رفع الیدین نہیں نہیں کرتے، کرتے۔ اور امام ابو حنیفہ کی اپنی کمیٹی کا ممبر جو ہے وہ رفع الیدین کرنے والا ہے۔ اچھا، امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے وہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا اس میں امداد اللہ مہاجر مکی کا جو حوالہ ہے یہ اس میں ہے آپ کا بلک، وہ جو ملفوظات ہے نا اشرف علی تھانوی صاحب کی، جی، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جناب آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں پہلے رفع الیدین کرتا ہوں، تو اب مجھے رفع الیدین چھوڑنا نہ پڑے، اچھا، کیونکہ پیر آپ ہیں میرے، تو پیر کی بیعت کرو تو پیر کے نقش قدم پہ چلنا پڑتا ہے۔ تو امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ رفع الیدین جاری رکھیں، اچھا، میں ترک سنت کا وبال اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ اچھا، سنت چھوڑنے کا وبال یہ ملفوظات میں لکھا ہوا؟ ملفوظات اشرف علی تھانوی میں لکھا ہے۔ اچھا، اور امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ تمام دیوبندیوں کا جو شجرہ نسب جاتا ہے نا وہ امداد اللہ مہاجر مکی پہ جا کے رکتا ہے۔ اچھا، امداد اللہ مہاجر مکی کے بغیر ان کا شجرہ نسب ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت کو اور اس کو عمل کرنے میں تو کئی حنفیوں نے بھی اقرار کی ہے،
یعنی یہ بطور ثبوت اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ اگر ایسی بات ہوتی تو باقاعدہ اتنے لوگ اس پہ عمل پیرا نہ ہوتے، اور یہ آپ کے اکابرین اسے سنت نہ مانتے. ٹھیک ہے، تو بارکب آپ عوام سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ خدا را اپنی آخرت کی فکر کریں اور رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے عمل کیجئے، اور اس سنت میں ہی خیر ہے انشاءاللہ، دنیا آخرت میں کامیابی ہے. جی، امید ہے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.